مسئلہ نمبر 41. آپ فرض کریں کہ آپ سفر میں ہیں اور راستے میں پانی بہ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک بہ رہا ہے، بڑی نالا ہے جو بہ رہا ہے. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا پیچھے مادہ ہے یا یہ بارش ہوئی ہے اور وہی پانی سیلاب ہے. علیکم السلام. سیلاب ہے بارش والا، تو اس کا تو مادہ نہیں ہوتا، لہذا وہ جاری نہیں ہوگا. اور اگر اس کا مادہ ہے، جیسے دریا سندھ ہمارے کا ہے، اس طرح کوئی مادہ ہے تو پھر تو یہ جاری ہے. ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو یہاں کیا کریں گے؟ پانی تو بڑا زیادہ مقدار میں بہ رہا ہے، ہم نے سمندر کو بھی پور قرار دیا ہے اور جاری قرار دیا، کثرت میں یاد نہیں. تو کہا یہاں پر اصل عدم مادہ، اصل یہ استصحاب عدم، ہمیشہ سے عدم مادہ تھا اور اب بھی وہی. کائنات جب نہیں تھی عدم تھا نا، پھر کائنات بنی، مادہ اس کا بنا ہے ساز یا نہیں بنا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اصل عدم ہے. عدم استصحاب عدم ازلی جاری کر سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ مادہ نہیں ہے. مادہ نہیں ہے تو کور کا حکم اس پانی پر لگائیں گے اور جاری، علیکم السلام جمیعا، جاری کا حکم نہیں لگائیں گے. اور اگر ایک پانی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، اس کا ہمیشہ سے مادہ ہے، چل رہا ہے، اب آج کسی وجہ سے شک ہو گیا ہے کہ اب پیچھے مادے سے متصل ہے اور مادہ اس کا ہے یا مادہ ختم ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے، تو سابقہ حالت یہ تھی کہ مادہ تھا، تو اب استصحاب مادے کا کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم جاری قرار دے دیں. دریا بہ رہا ہے، پہلے تو اس کا مادہ تھا، اب ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب کریں گے کہ مادہ ہے. استصحاب موضوعی، یہ حکم نہیں ہے، مادہ عدم مادہ یہ موضوع ہے. تو حکم ہے، احکام خمسہ حکم ہوتے ہیں، احکام وضعیہ حکم ہیں، باقی موضوعات ہیں. وضعیہ جیسے صحت ہے، فساد ہے، بطلان ہے، یہ احکام ہے. احکام خمسہ کو آپ جانیں. اذا شک فی ماء جار ان پانی بہ رہا ہے، جارن سے مراد یہ ہے کہ زمین پر بہ رہا ہے، نہ کہ جاری اصطلاحی معنی والا. اصطلاحی میں ہم نے 3 شرائط قرار دی تھی، یہاں جاری سے مراد زمین پر چل رہا ہے. چلنے والے پانی کے بارے میں شک ہوا ہے کہ انّا لہو مادہ طبیعہ، اس کا طبیعی مادہ ہے یا نہیں ہے. وکانا قلیل، انفاظ کرو قلیل ہے، تو یحکم بنجاست الملاقات، اس اصل عدم مادہ ہم نے جاری کی، لہذا یہ قلیل شمار ہوگا اور نجاست سے ملاقات کی وجہ سے اس پر متنجس ہونے کا حکم لگایا جائے گا. ما لم یکن مسبوقا بمادۃ بوجود المادہ، اگر اس کے بارے میں آپ کو علم یہ والا نہیں ہے کہ اس کا مادہ تھا، تو اب آپ استصحاب عدم المادہ جاری کریں. اور اگر آپ کو علم ہو کہ مادہ پہلے تو تھا، اب ہے یا نہیں ہے، تو پھر استصحاب المادہ جاری کریں. تو یہ وہ، تو یہاں نجاست کا حکم لگائیں. ما لم یکن الماء مسبوقا بوجود المادہ، اگر سابقہ حالت اس کی یہ اگر نہ ہو کہ اس کا مادہ تھا، یہ سابقہ حالت نہ ہو، تو پھر استصحاب عدم المادہ جاری کریں گے اور پانی قلیل ہے، نجاست سے ملاقات کی وجہ سے نجس ہو جائے. اور اگر کثیر ہو تو پر شمار ہوگا، پھر بھی جاری شمار نہیں. واضح؟ اب یہاں سے بارش کی باتیں شروع، یہ مسئلہ واضح ہوا؟ ہاں چلیں آگے. اب یہاں سے باتیں بارش کی ہو رہی ہیں. آپ کے تمام ساتھی آ گئے ہیں، تھوڑی ایک بات پیچھے کل جو ہے نا اس کی وضاحت چاہیے. یہ جو منہاج ہے نا، اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، تو معصوم نہیں ہے، تو لہذا اس میں شرکت آپ کی چھٹیاں نہ کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بتا بیٹھیں اور پھر ہم پہ اصلاح اس کی واجب ہو جائے اور آپ پھر ہمیں ملے ہی نہیں، تو لہذا چھٹی نہ کیا کریں. کل ہم نے ایک بات کی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے غلط بات کی ہے. ایک بات آئی تھی کل جو جاری پانی کی 3 شرائط بیان کی تھی نا، ان میں ایک آئی تھی کہ مادہ طبیعیہ ہو، دوسرا جریان ولو بعلاج، یہ جریان کا ہم نے کہا تھا جریان علی الارض ہو. یہ عروہ کی عبارت میں آپ دیکھیں تو وہاں پر واضح لکھا ہوا ہے. سید سستانی فرماتے ہیں کہ جب منہاج اور عروہ میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے تو عروہ کی بات صحیح ہے، کیونکہ میں نے وہ ہاتھ کے ساتھ لکھی ہے، تو عروہ میں لفظ عرض موجود ہے یہ. اور تیسری جو ہم نے کہا دوام ولا فی الجملہ،
دوام وہ تو واضح ہے، گلیشیئر سارا سال پگھل رہا ہے اور دریا سندھ بن رہا ہے، یہ تو دوام واضح ہے۔ اور مثال دوام کی آپ کو دیں، شاید یہ ان کی ویب سائٹ سے اس میں تھی، ہاں قربہ میں سے ایک مثال آپ کو دے دیں تاکہ اور بھی واضح ہو جائے۔ کہا جیسے پانی جمع ہو جائے نا، پہاڑ میں جمع ہو جاتا ہے، بارش آتی ہے نا، پہاڑ میں پانی جمع ہوتا ہے، یعنی جیسے مٹی پانی کو پی جاتی ہے، ایسے پہاڑ کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں سے ہوتا ہوا پہاڑ بہت بڑا ہے، اس میں سٹور ہو جاتا ہے۔ اوپر سے پتھر نظر ہے اور اندر پانی ہے، کنکریوں کے نیچے کھودو تو نیچے پانی نکلتا ہے، وہ پانی سٹور ہو چکا ہے۔ وہی جو ہوتا ہے نا، وہ چشمہ بن کے نکلتا ہے کسی ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو راستہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے ہزاروں گیلن جو ہے وہ جمع کھڑا ہو، لاکھوں گیلن جمع کھڑا ہو، وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو یہ جو پہاڑ کے پیٹ میں سارا جمع ہو گیا ہے لاکھوں گیلن، یہ طبیعی مادہ بن گیا۔ اب وہاں سے جو نکل رہا ہے، چشمے کا منہ اگر چھوٹا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا ہی نکلے گا، اور بڑا منہ ہو تو 2 دن میں خالی ہو جائے گا، یہ جو اتنا پہاڑ کے پیٹ میں ہے۔ تو فرض کرو چھوٹا منہ ہے اور اس کو نکلتے نکلتے موسم لگ جائے گا، برسات میں بارشیں آتی ہیں اور سارا پھر اس کے بعد سٹور اس میں ہو جاتا ہے، پہاڑ کو اسی قسم کا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے چشمہ، اور اس طرح جو ہے وہ 3 مہینے تک جاری رہے گا، 4 مہینے جاری رہے گا۔ تو یہ جاری کے حکم میں جائے گا۔ کہا ہاں اس کا مادہ طبیعی بھی ہے، جریان علی الارض بھی ہے، اور دوام بھی ہے۔ تو اتنی سٹوریج ہو جائے، آپ جائیں نا ہمارا خیبر پختونخوا اوپر جائیں تو آپ کو چشمے ملیں گے پہاڑوں میں، تو وہ پہاڑوں میں چشمے کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسی طرح بنتے ہیں۔ وہ پہاڑ ایسا ہوتا ہے نا، کتنے 1000 کلومیٹر پر محیط ہے مربع پر، اور اس میں سٹور ہو جاتا ہے پانی، کہاں جائے جمع ہو جاتا ہے، جمع جو ہو جاتا ہے پہاڑ کے پیٹ میں، وہ جہاں سے سوراخ ملتا ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ چشمہ نکل آیا ہے۔ تو اس طرح وہ چشمہ 3 مہینے 4 مہینے جاری رہے تو جاری پانی شمار ہو۔ تو یہاں دوام کی یہ والی مثال جو چھپی ہوئی مثال ہے، آپ صرف گلیشیئر تک نہ رہیں، یہ بھی 3-4 مہینے جاری اس طرح رہا ہے، تو یہ مادہ بھی ہے، جریان علی الارض بھی ہے، اور دوام بھی ہے۔ اچھا، ادھر ایک بات انہوں نے کی تھی، الجریان علی الارض ولو بعلاج، ولو بعلاج، ولو بعلاج کی ہم اپنے اندر سے یہ مثال دینا چاہتے تھے کہ پانی زمین میں سے ابلا ہے، گڑھے میں کھڑا ہے، اگر اس کو راستہ دیا جائے تو وہ بہنے لگ جائے گا، اور بھی نیچے سے ابلتا رہے گا، اور 3 مہینے فرض کرو مادہ بھی ہے، جریان علی الارض بھی ہو جائے گا، اور دوام بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ جاری بن، بس آپ نے آگے سے راستہ بنایا ہے، یہ ہے ولو بعلاج۔ یہ تو واضح مثال ہے ولو بعلاج کی۔ آپ نے کہا ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، پیٹر لگا دیتے ہیں۔ اب پیٹر جو لگا، نہر جاری ہے، نہر بڑی نہر جیسے وہ ہماری نہریں ہوتی ہیں جو ڈیم سے نکال رہی ہیں، اپنے بیراج سے نکال رہی ہیں، دریا سندھ سے، وہ بڑی نہر ہے، وہ جا رہی ہے بلوچستان۔ ہم نے اس کی جو کنارہ اوپر پیٹر رکھا اور ادھر پیپ رکھا اور ایک ادھر، ایسے جو ہے نکالنا شروع کر دیا پانی۔ اس کو جاری کہیں گے تو کل کیا ہم نے کہا تھا کہ جاری کہہ دیں گے، اتنے لمبے پیپ، پھر وہ آگے زمین پر گر کے آگے زمین پر ہی جاری ہو رہا ہے، اور وہ والا پیٹر جو لگایا ہے وہ چلتا ہی رہے گا، فرض کرو تو یہ جاری بن جائے گا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس وہ علاج کی مثال سید نے جو لکھی ہے نا ویب سائٹ پر، وہ وہی ہے جو راستہ بنایا ہے ہم نے، زمین سے اس کو کاٹا نہیں ہے، اور پانی اپنے جو طبیعی فلو اس کا ہے نا، فلو یعنی جریان، اسی کے بعد اب پیٹر سے جو ہم نے چلایا تو اس کے سپیڈ بڑھ گئی ہے، اس کا سارا اور سب کچھ اس طرح کا رہا ہی نہیں ہے۔ اس مثال کے بارے میں پوچھنا پڑے گا، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پیٹر لگا کے ہم نے ادھر جاری کر دیا ہے، اور یہ اب جاری کا حکم ہے یا کور رہے، کور تو یقیناً ہے، پیٹر اگر آدھا منٹ چل جائے تو کئی کور آگے نکال دے گا،
اور تو یقیناً ہے، بات یہ ہے کہ اس کو جاری کہیں تو پوچھ لینا چاہیے۔ یہ والی بات ہم آپ کو کہنا چاہتے تھے کہ یہاں پوچھ لینا چاہیے۔ بلال سامان جائیے نہیں تب پوچھ گنے، اور تو کوئی نہیں رہے گی۔ آپ بہرحال یہ اس میں شرکہ یقینی بنائیں، چھٹی نہ کریں، ہاں، تاکہ کوئی ایسے ہو جائے کسی مثال میں تدبیر غلط ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی اشتباہ ہو جائے وغیرہ، تو وہ جو ہے نا اصلاح ہو جائے۔ اور ابھی جو آپ کو باتیں بتائی ہیں اس میں فائدہ ہوا ہے کل والی۔ اچھا، آگے ہے بارش کی باتیں آ رہی ہیں۔ بارش علیحدہ چیز ہے، جاری پانی میں داخل نہیں ہے، مادہ اس کا نہیں ہے۔ آسمان سے برس رہی ہے اور آگے نجاست ہے تو نجاست کے اوپر آئی ہے تو نجس نہیں ہوگی بارش، جب تک کہ رنگ بوزے کا تبدیل نہ ہو جائے۔ بارش کا پانی ڈائریکٹ آسمان سے نجاست پر آ رہا ہے تب بھی بارش شمار ہوگی کہ یہ بارش پہنچی ہے، یا ممر عرفی کے ذریعے سے جہاں پہنچ رہی ہے تو بھی بارش۔ ممر عرفی کیسے ہے؟ جیسے چھت پر ہو رہی ہے اور چھت پر ہم وہ لگا دیتے ہیں میزاب، پرنالے سے پھر جا رہا ہے، یہ ممر عرفی ہے۔ یا درخت ہے، بارش جو ہے اس کے پتے گھنے جو ہیں تو ایسے ہو کر آ رہی ہے، پتوں پر لگی نا ایسے آ رہی ہے، ادھر والی ایسے جیسے چھتری ہوتی ہے، درخت چھتری سا بنا ہوا ہے، تو یہ بھی جو ادھر گر رہی ہے دائرے میں، یہ ممر عرفی سے آ رہی ہے۔ ممر معنی گزرنے کی جگہ، مرر تو بزید دن نہیں پڑھتے تھے آپ، وہی مرہ جو مر والا ممر ہے، تو یہ عرفی ممر ہے، یہاں سے آ رہی ہے۔ یہ بھی بارش کے حکم ہے، جو پانی درخت سے اس طرح آ رہا ہے، پرنالے سے آ رہا ہے، یہ بارش ہے، کوئی فرق نہیں ہے، پرنالے سے نکلے یا ڈائریکٹ آسمان سے آئی اور آپ کے سامنے نجاست پڑی ہے اس پر گری، یا چھت پہ آئی اور پرنالے سے آگے نجاست کے اوپر پانی گرنے لگا، یہ بارش یا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے تو اس طرح والی اگر آئے جس کو ہم بارش کہہ رہے ہیں، خود آئے یا ممر عرفی سے آئے بارش کا پانی، تو یہ بارش ہے، اور یہ نجاست سے ملاقات کرے تو نجس نہیں ہوگی صرف ملاقات سے، الا یہ کہ رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک نجاست کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، اور تغیر فی الجملہ بھی کافی ہوتا تھا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اور تغیر بے سبب نجاسہ ہو نہ کہ کسی اور وجہ سے، وہ ساری وہی جو باتیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہے کہ بارش چھت پر آ رہی ہے، پرنالے سے نکل رہی، سارا بارش ادھر چھت میں ایک چھوٹا سا وہ سوراخ ہے، جیسے ہمارے ہاں چھتیں جو ہے نا اس سے قطرے گرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جو قطرے گر رہے ہیں، بارش اوپر ہو رہی ہے، یہ جو قطرے گر رہے ہیں ادھر اندر، یہ کس حکم میں ہے؟ یہ بارش کے حکم میں آئے ہیں یا یہ کوئی قلیل کے حکم میں ہے؟ کیا ہے؟ کہا یہ ڈائریکٹ خود بارش بھی نہیں آ رہی، اور یہاں سے آنا یہ کوئی ممر عرفی نہیں ہے۔ ممر عرفی وہ ہے جو پرنالے سے جا رہی ہے، یا درخت کے پتوں سے ایسے ہو کر جا رہی ہے، یا شامیانہ جو ہے وہ کوئی اس، ایک تو ہمارے یہاں پاکستانی شامیانہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جمع ہوتی جائے گی اور ایک ایک قطرہ گرے گی، ایک ادھر جیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے والے چھتری کی طرح والے شامیانے، آج کل وہاں بھی آ گئے ہیں، چھتری والے ممر عرفی شمار ہوتے ہیں، تو وہ والا نہیں ہے چھتری والا، وہ والا ہے جس کے اندر سے ایسے گر رہا ہے جیسے چھت سے قطرے گرتے ہیں، تو یہ جو چھت سے قطرے گر رہے ہیں یہ نہ ڈائریکٹ ہے بارش اور نہ ہی ممر سے آ رہی ہے، یہ بارش کے حکم میں نہیں ہے، یہ جو قطرے ہیں وہ شامیانہ میں جو اکٹھی ہو جائے گی وہی بارش نہیں ہوگی، اوپر جو کھڑا ہے اس کو چھوڑے، ہمیں چاہیے جو نیچے گر رہا ہے ایک ایک قطرہ، یہ ممر عرفی سے نہیں آ رہی، تو لہذا ہم تو چاہتے ہیں یہ نہ آئے، تو یعنی یہاں عرف کی نگاہ میں یہ ممر ہی نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، ادھر سے نہیں آنا چاہیے، تو یہ جو آ رہا ہے قطرے قطرے نیچے نجاست ہے، تو وہ پانی قلیل کے حکم میں اور نجس ہوتا جائے گا جیسے نجاست سے ملاقات کرتا ہے، تو خود آئے بارش یا ممر سے آئے، بس یہ بارش کا حکم ہوگا، اور جب تک تغیر نہ ہو نجس نہیں۔ ماء المطر معتصم، بارش کا پانی معتصم ہے، نجاست سے ملاقات سے نجس نہیں ہوگا، لا ینجس بے مجرد ملاقات نجس، نجس کی ملاقات سے صرف اور صرف نجاست سے ملاقات ہو تو نجس نہیں ہوگا۔ اذا نازل علیہ، جب نجاست پر نازل ہوا اور ملاقات ہوئی تو
नजस नहीं होगा। मालम या तगैर आहद औसाफ सलासा अला नाजिल मुतकद्दम, जब तक कि वो तगैर ना हो जाए जो हमने पीछे जिक्र किया। वकज़ा ये खुद नाजिल हुई है, डायरेक्ट निजासत के ऊपर बारिश हो गई। वकज़ा लव नाज़ला अव्वलन अला मा युअद्दु ममरन लहु उर्फन, इसी तरह अगर नाजिल हो पहले ममार उर्फी पर और ममार उर्फी से आगे फिर निजासत पर वो पानी गया है तो भी यही हुक्म होगा। ममार उर्फी की मिसाल छत सिर्फ नहीं है बल्कि दरख्त भी ममार उर्फी शुमार होगा। वलाउल अजल शिद्दत व तताबो, ममार इस वजह से बन गया है कि तताबो और शिद्दत है, घना है, शिद्दत मुराद घना है, घने होने की वजह से, और तताब होने पत्ते के बाद पत्ता है ना तो तताबो है, इस तताब और घने होने की वजह से दरख्त भी बन जाएगा ममार। कवारा की शजर, दरख्त के पत्ते हैं, ये ममार बन जाएगा। वह नावी या इस तरह की कोई और चीज़ है जो घनी है, दरख्त नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई वही शामियाना छतरी वाला वो है। अम्मा इज़ा नाज़ला, तो अभी भी बारिश के हुक्म में ममर से आ रही है। अम्मा इज़ा नाज़ला अला मा ला युअद्दु ममरन, ऐसी चीज़ पर नाज़िल हो जो ममार शुमार नहीं होता। फ़इस्तक़र्र अलैहि, उस पर पानी जमा होता जा रहा है, जैसे ये छत और परनाला इसका बंद है और छत पे जमा होता जा रहा है, तो उस पर हो गया जमा। और नज़ा मिन, उस पर जो जमा है, और नज़ा मिन हो या उससे उछल कर आया, इधर से परनाले से नहीं आया, वो जो ऊपर दीवार उसको बनेरा कहते हैं, उससे कोई हवा का आया ना, वो झोंका तो वो उछल कर पानी इधर आया है। ये जो इधर आया है ये ममार उर्फी से नहीं आ रहा है, लिहाजा इस नीचे गिरने वाले को हम बारिश नहीं कहेंगे। सुम्मा वाक़ा अला नजस, फिर ये गिर कर ममार से नहीं आया, खुद छत से कतरे गिरने लग गए या हवा के झोंके के साथ उधर से दीवार के ऊपर से ऐसे आए हैं, तो ये ममार से नहीं आया। काना महकूमन बिन नजासा, इस पर निजासत का हुक्म होगा। अभी बारिश हो रही है, हम अभी बारिश होने की बातें कर रहे हैं। अगर बारिश रुक जाए, छत पर पानी है, हमने परनाला खोल दिया है, तो अब जो परनाले से गिर रहा है ये तो यकीनन बारिश नहीं शुमार होगा, कि बारिश तो रुक गई, धूप निकल आई है, तो ये छत पे जो जमा है कुर से कम है, तो ये कलील के हुक्म है। हम ये सारा मसला जो पढ़ रहे थे, ये बारिश हो रही है तो खुद आ रही है या ममार से आ रही है, तो वो है बारिश के हुक्म में। अगर ना खुद डायरेक्ट आप बारिश आ रही है ना ममार से आ रही है होते वक्त, किसी और तरीके से हमारे पास आया है पानी, तो ये बारिश शुमार नहीं होगा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा भाई, आपने कहा कि छत का परनाला बांधा है और ऊपर बारिश हो रही है, तो जो छत पे पानी खड़ा है वो कुर से कम है, बारिश हो रही है, उसी छत में जो है उस पर हम जाकर निजासत डाल दें, कुर से कम है, तो क्या जो छत पे जमा है वो नजस हो जाएगा? कहा जब तक बारिश हो रही है तो उसका राब्ता है आसमान के साथ, तो लिहाजा ये जो छत पे खड़ा है चाहे कुर से कम है, ये नजस नहीं होगा। या बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ क्या होता है पाकिस्तान है ना, यहाँ तो बारिशें थोड़ी हैं, हमारे यहाँ गलियों में पानी, ऊपर बारिश हो रही है, सारी नालियाँ उसी के अंदर, और सारा जो है ना गड़बड़ हो गया है, ऊपर बारिश हो रही है, रंग बुझाई का तब्दील नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, सारे छतों वाला पानी आया, गलियों वाला आया, घरों वाला आया, सारा आया, आगे जो नाली थी तो उसको भी साथ दफन कर दे, ऊपर पानी पानी है और ऊपर से हो रही है, दरमियान में नाली भी पड़ी हुई है लेकिन नज़र नहीं आ रही पानी। इस पानी को क्या कहें? का रंग बुझाई का तब्दील हुआ नहीं है। अगर ये कलील भी हो, कुर ना भी हो, तब भी बारिश हो रही है डायरेक्ट इस पर, तो ये पाक है, ये नजस शुमार नहीं होगा। बारिश रुक गई है, अब देखेंगे वो नाली उसके अंदर पड़ी हुई है, अब ये कुर है तो पाक है, रंग बुझाई का तब्दील नहीं हुआ। जो कुर नहीं है तो नजस है क्योंकि कलील के अंदर नाली पड़ी हुई है, सारा गटर का पानी वहीं से गुजरता है। ऐसा रोड पर पानी खड़ा होता है, ये रोड पे खड़ा होता है तो ऊपर बारिश हो रही है, तो वो जो जमा हो चुका है वो चाहे कुर से कम भी है तब भी हम कहेंगे कि ये पाक है। उसमें निजासत कुत्ता बैठा हुआ है तो वो पाक है।
اور اگر بارش رک گئی تو اب دیکھیں گے کور سے کم ہے تو نجس ہے، جو کور سے زیادہ ہے تو نجس نہیں ہے۔ کتا ابھی بھی بیٹھا ہے، اٹھا نہیں ہے یا مرا پڑا ہے۔ اذا اجتمع ماء المطر فی مکان، بارش کا پانی جمع ہوا ایک مکان، وکانا قلیلا، فرض کرو قلیل ہے، فإن کان یتکاثر علیہ المطر، اگر اس پر بارش ابھی بھی ہو رہی ہے تو فہو معتصم کالکثیر، کثیر پانی کی طرح یہ قلیل بھی معتصم ہے اور نجاست کی ملاقات سے نجس نہیں ہوگا۔ وإن انقطع عنہ التکاثر، تکاثر رک گیا ہے، بارش رک گئی ہے یا بارش ہو رہی ہے، اوپر ہم نے کوئی چیز اس کے کر دی، شامیانہ لگا دیا اور اس گڑھے کے اوپر، اور اب بارش اس تک جا نہیں رہی تو یہ قلیل ہے، تو حکم قلیل میں ہے، لہذا نجاست کی ملاقات سے نجس ہو جائے گا۔ پانی نجس ہے اور اس کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ تو ہمارے پاس وہ ہوتا تھا کہ ہم اس سے کور کی ملاقات کرائیں گے۔ پانی نجس ہے، اوپر ایک کور ڈالیں گے، لمحہ میں پڑھا تھا نا، القاء کور ہے نا، یہ لفظ تھے، کور ڈالیں، لا کا قرآن والا بھی تھا، لا کا قرآن تھا، کور ڈالیں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے اوپر سے شامیانہ ہٹا لو، نجس پانی نیچے کھڑا ہے تو اوپر بارش ہونے دو، بارش جیسے ہوگی تو پاک ہوگا۔ کیا امتزاج شرط ہے؟ امتزاج ہونا ضروری ہے یا بس آئی بارش پھر ہم شامیانہ لگا دیں گے اور یہ پاک ہوگی؟ کا امتزاج ہمارے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، احتیاط واجب ہے شاید اس میں، امتزاج یعنی ہونا چاہیے، امتزاج مطلوب ہے۔ اذا الماء المتنجس اذا امتزج معه ماء المطر، یہاں احتیاط واجب نہیں ہے، شاید احتیاط واجب ہاں نہیں ہے، نہیں ہے، امتزاج ضروری ہے، فتویٰ، احتیاط واجب شاید جاری میں ہو، نہ وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے، وہ سمجھاتا ہوں، وہ اور احتیاط واجب ہے۔ الماء المتنجس اذا امتزج معه ماء المطر، امتزاج ہو جائے اور ہو بھی مقدار معتد بے، نہ کہ 10-12 قطرے آئے اور وہ اس کی تہ تک چلے گئے اور آپ کہیں بھائی امتزاج ہو گیا ہے، مقدار معتد بے ہو جو اوپر نیا پانی آ رہا ہے۔ لا مثل قطرہ والقطرات، ایک قطرہ یا چاند قطرے سے کام نہیں چلے گا، تو امتزاج ہو گیا ہے، بارش اوپر ہو گئی ہے تو طاہرہ، یہ پاک شمار ہوگا۔ وَقَضَى ظَرْفُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَوَانِي، اسی طرح وہ جس ظرف میں تھا پانی نجس، تو وہ ظرف بھی تو نجس ہو گیا تھا، نجس پانی جو اس میں ڈالا تھا، مثلا برمیل پہچانتے ہو، برمیل تھا جو ڈرام نہیں ہوتے تیل والے ٹریکٹر کے پیچھے بیٹھے جو، اس میں پانی نجس ہے اور اوپر بارش ہوئی اور وہ آدھا تھا اب فل ہو گیا ہے، تو امتزاج یقیناً ہو گیا ہے سب کچھ، تو وہ خود نجس تھا برمیل، کیونکہ نجس پانی اس میں ڈالا تھا، تو اب برمیل بھی پاک اور وہ پانی جو تھا وہ بھی پاک، سب کچھ پاک۔ تو یہ وقضا ظرف بھی پاک ہو جائے گا، اذا لم یکن من الاوانی، اگر یہ جو ظرف ہے پانی کا یہ برتن نہ ہو، برتنوں میں سے نہ ہو۔ اگر برتن میں نجس پانی رکھا ہے، برتن میں ہے جیسے وہ تھال جس میں ہم حلوہ کھاتے ہیں، یا جگ گلاس جس میں ہم پانی پیتے ہیں، گلاس کی مثال دو، آدھا گلاس ہے نجس پانی اس میں ہے، آدھا گلاس ہے، اوپر بارش ہو رہی ہے اور وہ فل ہو گیا ہے، جب بارش ہو رہی ہے اس وقت اس کے اندر جو پانی موجود ہے وہ پاک ہے، بارش رک گئی یہ پاک شمار ہوگا۔ کہا گلاس برتن ہے اور برتن پاک اس وقت ہوتا ہے جب اس کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ آپ نے جیسے گلاس میں نجس پانی ڈالا تھا، پانی جو نجس ڈالا تھا وہ بھی نجس اور آگے گلاس بھی نجس ہو گیا، اس پر بارش ہوئی ہے ایک دفعہ، پانی جب بارش ہو رہا تھا تو معصوم ہو گیا تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، جیسے بارش رکی ہے گلاس کو 3 دفعہ دھونا ہے، ایک دفعہ تو وہ دھل گیا ہے، ابھی 2 دفعہ مزید باقی ہے، اب یہ اندر جو پانی موجود ہے بارش رک گئی ہے، یہ ہے قلیل پانی اور گلاس ہے نجس، گلاس پاک ہوتا ہے 3 دفعہ دھونے سے، اب وہ گلاس اس پانی کو نجس کر دے گا، تو وہی پانی جو بارش کے ہوتے ہوئے پاک ہو گیا تھا، اب جیسے بارش رکے گی گلاس کی نجاست اس پانی کو نجس کر دے گی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گلاس کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، یہ فتویٰ ہے
کا یہ بارش میں دھو رہے ہیں تو احتیاط واجب ہے گلاس کو 3 دفعہ. لہذا اب یہ جو اندر اس کے پانی ہے یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہوگا. گلاس جو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، ایک دفعہ دھل گیا ہے، دوسری اور تیسری دفعہ نہیں دھلا ہے تو احتیاط واجب بنا پر گلاس ابھی بھی نجس ہے. جب گلاس ابھی بھی نجس ہے احتیاط واجب بنا پر، تو پانی جو ہے گلاس کے اندر ہے وہ بھی احتیاط واجب بنا پر نجس ہوگا. تو اگر برتن نہ ہوتا، جیسے وہ ہم نے مثال آپ کو دی ہے برمیل، تو ڈرم جو ہے تیل والا ڈرم نہیں ہوتا، برمیل تھا تو وہ تو برتن ہی نہیں ہے. گلاس تھا، یہ برتن ہے، اور برتن کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھویا جاتا ہے. یہ شرط ہے برتن میں، آگے آئے گا کہ برتن جس نجاست سے بھی نجس ہو. کتے اور خنزیر اور شراب کو علیحدہ کہ ان میں اور زیادہ وہ ہے محنت کرنی پڑے گی. عام نجاست سے نجس ہو تو برتن کو 3 دفعہ دھویا جاتا ہے. تو یہاں احتیاط واجب بنا پر، تو یہاں برتن کو 3 دفعہ دھونا تھا، اور برتن ایک دفعہ دھلا ہے، بارش ہوئی ہے، بھر گیا ہے گلاس، تو یہ 3 دفعہ نہیں دھلا ہے. لہٰذا برتن کی وجہ سے اب پانی بھی نجس شمار ہوگا. بارش کے 3 مرتبہ مثلا 3 دفعہ آپ دھونا چاہتے ہیں نا برتن کو، تو آپ یہ پانی اڈیل دیں، پھر آگے پکڑیں، پھر اڈیل دیں، پھر آگے پکڑیں، اس طرح. اب یہ تو نکالنا پڑے گا. بارش مطلب کتنی معتبر ہے؟ بارش عرف کی نگاہ میں دیکھا جائے گا. بوندا باندی جو ہے وہ بارش کا حکم نہیں رکھتی. معتد بے مقدار جس کو ہم بارش کہتے ہیں، ہمارا عرف تمیز کرتا ہے کہ بوندا باندی ہے یا بارش. جب بارش ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی چھت کے نیچے چلے جائیں، تو بوندا باندی میں ہم نکلے ہوئے ہوتے ہیں پرواہ. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے بارش ہے کہ بوندا باندی ہے. اچھا، برتن کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لو. برتن کسے کہتے ہیں؟ کہا ہر وہ چیز برتن ہے جس میں ایک جوف ہو، گہرائی ہو اور سیڈیں ہوں اس کی. یہ آپ کو مثال دیں، یہ نہیں ہے جو کور اتار لوں، یہ کور جو ہے اس کا جوف ہے اور سیڈیں بھی ہیں. یہ جوف ہے نا، اور یہ سیڈیں ہیں. جس کا جوف ہو اور سیڈیں ہوں، یہ پہلی شرط ہے، اور اس کو تیار کھانے پینے کے لیے کیا گیا ہو. یہ دوسری، یہ 2 باتیں جس میں پائی جائیں وہ برتن ہے. اس چیز کا جوف تو ہے اور سیڈیں بھی ہیں، لیکن اس کو کھانے پینے کے لیے کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے نہیں، اس لیے اس کو ہم برتن نہیں کہیں گے. تو برتن وہ ہوگا اگر اس طرح بالکل سیدھا ہے تو وہ بھی برتن نہیں ہے، کیونکہ اس کا جوف اور سیڈیں نہیں ہیں. چاہے اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال ہم کرتے ہوں، کوئی ایسی پلیٹ ہو جو بالکل اس کو ہم حلوہ کھانے میں استعمال کریں، سخت حلوہ. ہاں، چمچ برتن ہے، اس کو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں. چمچ کو چمچی کی ہوتی ہے نا، کون سا اچھا وہ 3 والا جو ہوتا ہے جس سے وہ کرتے ہیں ہم، تو وہ اس کی سائڈیں نہیں ہے، لہٰذا وہ برتن کے وہ نہیں ہوتا جس کے 3 آگے دانت ہوتے ہیں. رگی کھانے کے لیے ہم ایسے کر کے اٹھاتے ہیں، تو وہ برتن شمار نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کا جوف اور سائڈیں نہیں ہیں. اور یہ والے کو برتن شمار نہیں کریں گے، اس کا جوف سائڈیں ہیں لیکن یہ کھانے کے لیے یا پینے کے لیے استعمال کے لیے تیار ہی نہیں ہوا ہے. شرکت کمپنی نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اچھا، تو برتن وہ ہوگا جس کی یہ سائڈیں جوف ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو تیار ہی اسی کام کے لیے کیا گیا، یہ ہے برتن. اب وہ جو برمیل تھا تیل والا، اس کی سائڈیں ہیں، اس کا جوف ہے، لیکن ہمارے کھانے پینے کے استعمال کے لیے اس کو تیار ہی نہیں کیا گیا ہے. اس طرح وہ دیگ جو ہوتی ہے، آپ دیگ کو برتن کہو گے؟ ہاں، کبھی کھایا پیا ہے دیگ میں؟ پکانے کے لیے تیار، اور بات ہے، اتفاق ہو جاتا ہے کبھی کبھی کھانے کے دیگ سے کھانے کا. بہرحال اب آپ یہ تعریف یہی ہے، آپ جانیں اور آگے آپ کا کام جانیں. اس کو برتن کہتے ہو تو 3 دفعہ دھونا، اگر برتن نہیں کہتے تو 1 دفعہ دھونا. اور برتن کا جو ہم کہتے ہیں نا 3 دفعہ دھونا ہے، وہ ہے برتن کی اندرونی جانب کی باتیں ہیں.
اگر برتن یہی برتن جو گلاس ہے باہر سے نجس ہے تو اس کو ایک دفعہ دھویا گیا، اندر سے نجس ہوا ہے تو پھر 3 دفعہ، باہر سے عام چیزوں کی طرح ایک دفعہ۔ تو لہذا آپ جان لیا کہ برتن کیا ہوتا ہے۔ وقضا ظرف و ظرف بھی پاک ہو جائے گا بارش جیسے ہوگی، اذا لم یکن ظرف من الاوانی، اگر ظرف برتنوں میں سے نہیں ہے، وإلا اگر ظرف ہے برتن تو فلا یطہر الا بالغسل ثلاثا، تو پانی یہ والا یا یا برتن یہ 3 دفعہ دھویا جائے گا، 3 دفعہ دھویا جائے گا، احتیاط لازم۔ ہاں برتن کو قلیل ہو، بارش ہو، یا بھی بارش ہے، کور ہے، جاری میں بھی مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ یہ احتیاط واجب ہے برتن میں، آگے آ جائے گا احتیاط واجب برتن میں تھی، آگے آ رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے تھوڑا دن بعد، یا بھی درس کے بعد دیکھ لیں گے۔ قلیل کور بارش میں یہ بات ہے۔ ہاں تیسری ایسے ہے، آپ وہ جو پانی پاک کرنا چاہتے ہیں نا، اس کو آپ گلاس میں جو ڈالا ہے نا، اس کو اوپر بارش ہوئی ہے، ایک دفعہ یہ ہو گیا ہے امتزاج اور ایک دفعہ دھل گیا ہے، پھر ہٹا کے پھر دوسری دفعہ امتزاج اور پھر ہٹا کے پھر تیسری دفعہ، اس طرح برتن پر 3 دفعہ بارش ہو جائے گی اور اندر والا پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ والا طریقہ کریں، یا پھر انڈیل دے آپ برتن کو ہی پاک کرو 1 دفعہ، پھر انڈیلو، پھر پاک کرو، پھر انڈیلو، برتن اب پاک ہو گیا ہے، پانی تو آپ نے انڈیل دیا ہے، جو بھی مناسب لگے آپ۔ ہاں ہاں تو لگاتار آئے تو یہ تو 1 دفعہ ہوئی ہے، وقفہ آئے تو پھر آئے تو یہ 2 دفعہ ہو گئی ہے۔ ہوتا رہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی نکال دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی بارش ہوئی نا، گلاس کے تہہ میں نجس پانی تھا، گلاس میں بارش ہوتی رہی اور گلاس میں گئی ہے تو گلاس چوتھا حصہ گلاس کا بھر گیا ہے، تو اس کا مطلب امتزاج ہو گیا، بارش پہنچ گئی، پھر بارش رک گئی، یہ 1 دفعہ برتن دھل گیا، 1 دفعہ اس پانی نے پاک کر، پھر بارش ہوئی، پھر نصف ہو گیا ہے گلاس، یہ 2 دفعہ گلاس دھل گیا، پھر بارش ہوئی اور گلاس فل ہو گیا ہے، تو یہ 3 دفعہ گلاس بھی پاک، اس کے اندر والا پانی بھی پاک۔ کہاں تھا؟ الا بالغسل ثلاثا، 3 دفعہ دھونا پڑا۔ اچھا، وہی بات کہ ہم بارش کتنی ہونی چاہیے کہ ہم یہ احکام کہا جس کو عرف بارش کہتا ہے، اگر عرف بارش نہیں کہتا، بوندا باندی ہے یا آئے ہیں قطرے، آئے جو 2-3 سیکنڈ کے لیے آئے، اور فرض کرو کہ عرف بارش نہ کہے تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ بارش نہیں ہوئی ہے، بوندا باندی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ یعتبر فی جریان حکم ماء المطر یصدق عرفا ان النازل، ماء المطر کے احکام جاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یصدق عرفا ان النازل من السماء ماء مطر، کہ عرف کہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ قَطَرَاتٌ مِّنْهُ، اگرچہ متنجس چیز ہمارا ہاتھ تھا، اس کو جو ہم نے پکڑا ہے بارش کے نیچے، تو اس پہ کتنے قطرے آئے ہوں گے؟ 20 آ گئے ہوں گے، 30 آ گئے، انگلی نجس تھی، اس پر کتنے قطرے آئے ہوں گے؟ ہاتھ پورا ہے، انگلی پر 10 قطرے آ گئے ہوں گے، 20 قطرے آ گئے ہوں گے۔ بارش عرفاً ہو رہی تھی تو ہماری انگلی پاک ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی تھی، ہم اس کو گھنٹہ بھی پکڑے رہیں تو یہ پاک نہیں ہوگی، الا یہ کہ پھر وہ جیسے وہ ہو گیا ہے، جیسے قلیل پانی ڈالتے ہیں تو وہ جریان ہو اور ساتھ لے جائے تو وہ قلیل پانی جیسے پاک کرتا ہے، پھر اس طرح والی بات بنے تو اور بات ہے۔ یا ہم جو ہے کپڑا ہے، ٹکڑا اتنا سا، انگلیاں 2 انگلیوں جتنا کپڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو بارش کے نیچے پکڑے ہیں، بارش ہے تو نچوڑنا ضروری نہیں ہے،
جو بارش نہیں ہے قلیل والے طریقے سے ہو رہا ہے تو قلیل میں نچوڑا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں عرف اس کو بارش کہتا ہے یا نہیں. اما اذا کان مجموع ما نازل من السماء قطرات قلیلہ، اگر آسمان سے جو نازل ہوئے ہیں وہ چند قطرے ہیں تو فلا یشمل حکم ماء المطر، اس کو بارش کے پانی والا حکم شامل نہیں ہوگا. اب ہے کہ فراش، آپ کا جو فراش پہچانتے ہو، یہ جس پر سوتے ہیں، فراش بستر گدا نہ کہو، بستر جو ہے یہ نجس ہے، بستر نجس ہے، یہ قالین نجس ہے مثلا، اور آپ نے بارش ہو رہی ہے اور کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا ہے، اوپر بارش ہو گئی ہے، جہاں جہاں تک فرض کرو عین نجاست جو تھی نا پاخانہ اوپر لگا، وہ آپ نے اکھیڑ لیا تھا کنگھے کے ساتھ اس طرح، یا خون لگا ہوا تھا وہ آپ نے اکھیڑ لیا تھا، یہ صرف متنجس ہے. اس کو بارش کے نیچے رکھا اور اس کے اندر پانی گھس گیا ہے، پاک ہے. وہ عین نجاست اس لیے اکھڑائی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے بارش بھی ہو جاتی ہے اور پھر بھی دیکھا تو سب کچھ پڑا ہوتا ہے، پھر تو نجس ہے. ہم کہ عین نجاست نہیں ہے، صرف یہ متنجس ہے، یا یہ خون سے نہیں، پانی متنجس اس پر گر گیا تھا، اب تو عین نجاست نہیں ہے نا، پانی متنجس تھا. تو اب آپ نے اس کو بارش کے نیچے رکھا، جہاں جہاں پانی پہنچ گیا ہے بارش کا وہ پاک ہو گئی ہے، اور نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دفعہ دھونے کی، کیونکہ 2 دفعہ دھویا جاتا ہے اس کپڑے کو جو بول سے نجس ہے. یہ کپڑا نہیں ہے، یہ تو قالین ہے. کپڑا اور قالین میں فرق کر سکتے ہو نا، یا اس طرح گدا ہے تو وہ گدا جو جس پہ آپ سوتے ہیں وہ کپڑا تو نہیں ہے، وہ تو فوم ہے، تو اس کو 1 دفعہ دھونا ہی کافی ہوگا اگر بال بھی اس پر لگا ہوا ہے. اور اگر کپڑا یا جسم ہے اس پر بال لگا ہوا ہو تو اس کو 2 دفعہ دھویا جاتا ہے. پھر آپ ایسے کریں گے کہ 1 دفعہ بارش سے ہٹائیں گے اس کپڑے کو اور پھر دوسری دفعہ رکھو گے. نچوڑنا ضروری نہیں ہے کیونکہ نچوڑا تو قلیل میں جاتا ہے، یہ بارش ہو رہی ہے، یہ قلیل نہیں. الفراش المتنجس، متنجس بستر ہے، اذا تقاطر علیہ المطر ونافذ فی جمیعہ، اور سب میں پانی گھس گیا ہے، طاہر الجمیع، سارا پاک ہے. ولا یحتاج الی العصر، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نچوڑنا صرف قلیل کے ساتھ خاص ہے، قلیل میں دھو رہے ہوں تو نچوڑا جاتا ہے. اب تعدد، یا تعدد بھی ضروری نہیں ہے، تعدد یعنی متعدد بار دھونا، یہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کپڑا نہیں ہے، یہ تو وہ فوم ہے. ہاں اس کے اوپر کپڑا ہے تو پھر مسئلہ بنے گا. نچوڑ قلیل پانی سے تعدد کپڑے میں ہے نا، فوم میں نہیں ہے، بال سے نجس ہے. تو پھر آپ فرض کرو گدا تھا نا، اس کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا ہوتا نہیں ہے استر، تو اس کے اوپر بارش ہوئی ہے، فوم تو اندر سے پاک ہو گئی ہے کہ بارش پہنچ گئی ہے، وہ جو کپڑا ہے اس کو تو 2 دفعہ دھونا ہے، تو آپ 1 دفعہ ہٹا کے پھر رکھ دیں گے اس کا، دیکھو تو اس طرح 2 دفعہ ہو جائے گا. کپڑا مطلق ہے، کپڑا ہاں کپڑا چاہے لباس ہو یا لباس نہ بھی ہو، کپڑا ثوب میں تعدد شرط ہے، لباس میں نہیں. کپڑے کی مثال یہ جو محرم میں یہ ادھر چادریں لگا دیتے ہیں تو یہ بھی کپڑا ہے، آپ کے گدے کے اوپر چڑھا ہوا کپڑا ہے، گھر میں بچھا رکھا ہے زمین پر تو یہ بھی کپڑا ہے. ہاں یہ قالین کپڑا نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں. تو بستر محتاج نہیں ہے نچوڑنے کا یا تعدد کا، کیونکہ بستر کپڑا نہیں ہے نا. وَإِذَا وَصَلَ إِلَى بَعْضِ دُونَ بَعْضٍ، بعض حصہ جو تھا فوم کا اس بعض فوم تک پہنچائے پانی اور بارش کا، اور بعض دوسری تک نہیں پہنچا، تو طاہر ما وصل إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ، جہاں تک پہنچ گیا ہے بارش کا پانی وہ پاک ہے، جہاں نہیں پہنچا وہ پاک نہیں ہے. وَهَكَذَا الْحَالُ فِي الثَّوْبِ الْمُتَنَجَّسِ بِغَيْرِ الْبَوْلِ، اسی طرح وہ کپڑا جو بول سے نجس نہیں ہے تو اس کو بھی 1 دفعہ دھونا کافی ہوتا ہے، تعدد بول کی صورت میں آتا ہے، لہذا اس کو بھی بارش کے آگے رکھو، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے نہ تعدد کی ضرورت ہے. مثلا کپڑا متنجس پانی سے نجس ہو چکا ہے تو اس کو 1 دفعہ رکھو، بول سے تو پھر 2 دفعہ. عمل متنجس، وہ کپڑا جو متنجس ہے بہی یعنی بول سے، تو فلا یطہر الا بالغسل مرتين علی العلاوۃ لزوما، وہ پاک ہوگا جب 2 دفعہ دھویا جائے گا احتیاط واجب. بارش میں 2 دفعہ اور قلیل میں بھی 2 دفعہ
کور میں بھی 2 دفعہ، کنویں کے اندر داخل ہو کر اس کو 2 غوطے دینے پڑیں گے، ایک غوطہ کافی نہیں ہوگا۔ ھذا اذا لم یکن فیہما عین النجاسہ، یہ ہے جب دھونے کے بعد عین نجاست اس میں باقی نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِن زَوَالِ عَيْنِ النِّجَاسَةِ وَيَكْفِي التَّكَاثُرُ الْمُزِيلُ فِيمَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ، جس صورت میں تعدد شرط نہیں ہے نا، خون لگا ہوا ہے، خون میں تعدد شرط نہیں ہے، لہذا تکاتر ہوا ہے جو خون کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، خون بہہ گیا ہے، زائل ہو گیا ہے، تو اب یہی کافی ہے، نہ دوسری دفعہ دھونے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی نچوڑنے کی ضرورت۔ بارش خود جا رہی ہے ڈائریکٹ نجس زمین پر، جیسے یہ صحن نجس ہو، بارش ہو گئی تو پاک ہو جائے، یا ممار عرفی سے جا رہی ہے، وہی پرنالے سے جا رہی ہے چھات والی، تو یہ پاک ہو جائے گا صحن۔ اور اگر نہ خود جا رہی اور نہ ہی ممر سے، مثلا یہ جگہ نجس ہے اور یہاں چھت سے سوراخ سے قطرے آ رہے ہیں، تو یہ بارش نہیں ہے جو اس کو پاک کرے، تو قلیل پانی آ رہا ہے۔ قلیل کیسے پاک کرتا ہے اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اس جگہ کو قلیل کیسے پاک کرے گا۔ الارض المتنجسہ تطہر بوصول المطر الیہا، خود بارش پہنچ گئی ہے، زمین متنجس پاک ہو جائے گی، بشرط ان یکون من السماء مباشرتاً، آسمان سے مباشرتاً آ رہی ہے، ولو باعانۃ الريح، چاہے ہوا چل رہی ہے اور وہ ادھر لے آتی ہے یا ادھر لے جاتی ہے، بارش کو پہنچ رہی ہے بارش۔ ہوا ایسے چل رہی ہے نا، کبھی ایسے ہوتی ہے ادھر کی ہوا ہوتی ہے تو بارش دروازے سے داخل بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی بارش ہے، ڈائریکٹ آ رہی ہے، کسی ممار کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا آ رہی ہے مما یعد ممرا لہ، یا ممر عرفی سے آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اما لو واصل الیہا بعد الوقوع علی محل آخر، اگر نجس زمین تک پہنچی ہے، یہ والی جگہ نجس ہے، پہلے واقع ہوئی ہے چھت پر، اور چھت جو لا یعد ممرا عرفا، جو ممر عرفی شمار نہیں ہو رہا، چھت سے قطرے یہاں زمین پہ گر رہے ہیں، تو یہ بارش کا حکم نہیں ہوگا، یہاں قلیل پانی کا حکم ہوگا۔ کما اذا ترشح بعد الوقوع علی مکان، چھت پر ہوئی ہے، چھت سے ترش ہوئی ہے، وہ جو آخر ہے نا چھت کی، وہاں سے جو ایسے ٹپکا ہے پانی، یہ ترش ہوا ہے، تو فواصل الی الارض المتنجسہ، اور متنجس زمین پر آیا ہے، یہ ترش ہوا ہے یا یہی سوراخ سے ایک ایک قطرہ گر رہا ہے، یہ والا۔ فلا یکون مطہرا بمجرد وصولہ، اس طرح سے وہ مطہر نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی، قلیل پانی ہے۔ قلیل کیسے پاک کرتا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بل یکون حکم ماء القلیل فیعتبر فیہ ما یعتبر فی مطہریات القلیل، اب یہ قلیل ہے اور جو قلیل کی مطہریات میں شرائط ہیں ان کا خیال رکھ کے یہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ زمین پاک ہوئی ہے یا پاک نہیں ہوئی ہے۔ نعم لو جرا علی وجہ الارض، ایک اور صورت کہ بارش ہوئی اور وہاں سے جو پانی جاری ہوا نا وہ اندر داخل ہو گیا اور راستہ بنا کے یہاں سے نکل گیا، تو یہ پاک ہو جائے گی؟ کہا ہاں، یہ ممار بن رہا ہے، پھر یہ ممار بن رہا ہے۔ نعم لو جرا علی وجہ الارض، زمین کے اوپر جاری ہے صحن میں، فواصل الی مکان مسقف، ایسے مکان پہ پہنچ گیا جس کے اوپر چھت ہے، وہ ادھر سے ایسے آ رہا ہے، حال استمرار التکاثر، ادھر سے بارش بھی ہو رہی ہے، تو کہا طاہرہ، یہاں یہ نجس جگہ پاک ہو جائے گی۔